الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین محترم خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحت کلی عطا فرمائے اور دین کے اندر علماء کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہم غسل کے فرائض پڑھ رہے تھے، غسل کے اندر کیا کیا چیزیں فرض تھیں ہم نے وہ پڑھا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ غسل کرتے وقت یہ مرد اور عورت دونوں کے حوالے سے ہے کہ غسل کرتے وقت کن کن اعضاء کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کا خاص خیال نہ رکھا گیا تو ممکن ہے کہ وہاں پانی نہ پہنچے گا، اور پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوا تو بندہ پاک نہیں ہوا۔ جب پاکی حاصل ہی نہیں ہوئی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو وہ کون کون سے جو ہے وہ اعضاء ہیں تو جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا ہے کہ کانوں میں بالی وغیرہ زیور کے سوراخوں کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم بیان کیا گیا تھا۔ یعنی اگر مرد یا عورت نے کانوں کے اندر بالی ڈالی ہے اور یا عورت نے نتھ ڈالی ہے اور غسل فرض ہے، غسل کرتے وقت اگر ان کا سوراخ کھلا ہوا ہے تو ان کے اندر بھی پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، اور اگر سوراخ اس میں سوراخ تنگ ہے تو اس کو ہلا کر حرکت دے کر اس کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بالوں کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا۔ غسل کے اندر بھووں کا، پلکوں کا، مونچھوں کا اور داڑھی کے بالوں کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے جو ان کی جلد ہے اس کا بھی دھلنا ضروری ہے۔ کان کا ہر پرزہ اور کان کا سوراخ، کان کی ہر کروٹ کو دھونا، یعنی ہر پرزے کو دھونا، اور کان کا جو سوراخ ہے جس سے آواز ہم سنتے ہیں، موضع سماعت ہے جو، اس کو بھی انگلی ڈال کر دھونا۔ تھوڑی اور گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہیں دھلے گا، یعنی جب ہم سیدھا دیکھتے ہیں اور سر جو ہے اپنی اصلی حالت پر رہتا ہے، سیدھا رہتا ہے، تو تھوڑی اور گلے کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ چھپا رہتا ہے، اور اگر یہاں پر منہ اٹھا کر پانی نہ بہایا گیا یا اس پر ہاتھ نہ پھیرا گیا تو پانی نہیں بہے گا۔ تو اس لیے غسل کے اندر اس چیز کو بھی جو ہے وہ نوٹ کرنا چاہیے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ دھل جائیں۔ بغلیں کہ بے ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ پھیرے ان کے اندر پانی نہیں پہنچے گا، یعنی بغلوں کو ایسے اٹھائیں گے تو پھر ہی ان کے اندر جو ہے وہ پانی پہنچے گا، اس کے اندر ہاتھ پھیریں گے۔ بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، یعنی کمر کا ہر ذرہ جو ہے وہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو ہاتھ ہے وہاں تک نہیں پہنچتا پیچھے،
تو اس لیے خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ پیٹھ کا کوئی ایک ذرہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے۔ پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں، خصوصی جو حضرات موٹاپے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ کے جو بلٹیں ہو جاتی ہیں، یعنی سلوٹیں ہو جاتی ہیں ان کے پیٹ پر موٹاپے کی وجہ سے، تو ان کے لیے یہ خاص طور پر ہے کہ ان بلٹوں کو وہ اٹھا کر ان کے نیچے بھی ہاتھ پھیرے، ان پر پانی بہائے۔ ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو، یعنی اگر یہ شک ہے کہ پانی بہے گا یا نہیں بہے گا تو پھر بھی یہ ضروری ہے کہ ناف کے اندر انگلی ڈال کر انگلی کو پھیریں اور پانی پہنچائیں۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، یعنی جسم کے اندر رونگٹے ہوتے ہیں اور بال الگ ہوتے ہیں، وہ بھی بالوں کی طرح ہی رونگٹے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی جڑ سے نوک تک دھونا یہ ضروری ہے۔ ران اور پیڑو کا جوڑ، یعنی پیڑو کہتے ہیں ناف سے نیچے کا حصہ، ناف سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، شرمگاہ سے اوپر تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، یعنی اس چیز کو ہم دھونا یہ ضروری ہے۔ ران اور پنڈلی کا جوڑ جبکہ بیٹھ کر نہائیں، یعنی جب بندہ بیٹھ کر نہاتا ہے، جس پاؤں پر بیٹھا ہوتا ہے، جب بیٹھ کر نہائے تو پنڈلی اور ران جب ملتی ہے تو اس کے اندر جو تحریر بنتی ہے، یعنی لائن سی بن جاتی ہے، اس کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے، تو غسل کرتے وقت اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب بندہ بیٹھ کر نہائے تو ان کے اندر ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ ان پر پانی پہنچ جائے۔ دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں، یعنی جب بندہ کھڑا ہو کر نہا رہا ہو تو دونوں سرین آپس میں مل جاتے ہیں، تو ان سرینوں کے اندر اگر بندہ کھڑا ہو کر نہا رہا ہے تو سرینوں کے اندر بھی ہاتھ پھیرے اور اچھی طرح جو ہے وہ پانی بہائے تاکہ کوئی جگہ جو ہے وہ دھلنے سے نہ رہ جائے۔ رانوں کی گولائی، یعنی ران گول ہی ہے اور گولوں ان کی گولائی کے اندر جو ہے وہ ہاتھ پھیرنا، پنڈلوں کی کروٹیں اچھی طرح ہاتھ مار کر دھونا، ذکر اور انثیین کے ملنے کی سطح بے جدا کیے نہ دھلیں گی، یعنی یہ مرد کے حوالے سے ہے کہ ذکر اور انثیین یعنی فوتے جن کو ہم بولتے ہیں، انثیین اور ذکر کے ملنے کی جگہ اور ان کو ہٹا کر جدا کر کے ان کے اوپر پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ انثیین کی زیر سطح زیر جوڑ تک، یعنی انثیین یعنی فوتے جو آخر میں جو جگہ ہوتی ہے نیچے والی اس کو اٹھا کر دھونا، انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک، اور جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اگر کھال چڑھ سکتی ہے تو کھال کو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے۔ عورتوں پر اب یہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں مسائل وہ عورتوں کے حوالے سے ہیں کہ ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا، یعنی اگر کسی عورت کی چھاتی ڈھلکی ہوئی ہے تو اس چھاتی کو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھاتی کو اٹھا کر اس کے نیچے پانی بہائے۔ پستان اور شکم کے جوڑ کی تحریر اور فرج خارج کا ہر گوشہ کے ٹکڑا نیچے اوپر سے دھویا جائے، ہاں فرج داخل میں انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں مستحب ہے۔ یوں ہی اگر حیض و نفاس سے عورت فارغ ہوئی ہے تو غسل کرنے کا وہ ارادہ کرتی ہے، غسل کر رہی ہے، تو پہلے جو ہے وہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فرج داخل کے اندر سے جو خون کا اثر ہے وہ ایک خوشبودار کپڑے سے اس کو صاف کر لے، کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تھا ایک عورت کو کہ 3 دفعہ حضور نے یہ الفاظ دہرائے کہ اس سے طہارت کر، یعنی خوشبودار ایک کپڑا لے کر اس سے خون کا اثر صاف کر، یہ اماں عائشہ صدیقہ نے اس کو وضاحت فرمائی تھی۔ تو یہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے خون کا اثر صاف کرے۔ ماتھے پر افشاں چنی ہو تو چھڑانا ضروری ہے۔ اور اب یہ بھی مسئلہ بہت اہم ہے کہ بعض اوقات عورت کے بال اگر
بڑے ہوتے ہیں جب تو ان میں گرہ لگ جاتی ہے، ایک بال کے اندر ہی گرہ لگ جاتی ہے جس کو ہم گانٹھ بھی بولتے ہیں۔ تو اگر بال میں گرہ پڑ جائے تو گرہ کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بال کی جو گرہ ہوتی ہے وہ بہت ہی باریک ہوتی ہے اور بال بھی بہت باریک ہے، تو لہٰذا اس پر پانی پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں حرج ہو، تکلیف ہو یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا درد کرے تو اس پورے عضو کو مسح کرے، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے، اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ رکھی نہ جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اور اگر پٹی موضع حاجت پر بندھی ہے، مثلاً بازو کے ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضرور ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جسے پانی درد نہیں کرتا، تو اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس حصہ کا دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہو کہ اگرچہ یوں ہی کہ کھول کر پھر ویسی باندھ نہ سکے گا تو اس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لے کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ اب اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی عضو پر زخم ہو گیا اور اس پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زخم ہے تو اگر اس زخم کے اوپر وہ مسح کر سکتا ہے تو مسح کر لے، اگر مسح کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو مسح جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، اور اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی پر جو ہے وہ مسح کرے، اور پٹی کا وہ حصہ یعنی جسم کا وہ حصہ جس پر زخم نہیں ہے، پٹی اس پر بھی بندھی ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر یہاں پر زخم ہوا اور زخم یہاں پر ہے اور پٹی کی جو ہے گولائی پورے بازو پر آئی ہوئی ہے، تو جس جگہ پر زخم نہیں ہے وہ جگہ بھی دھونے سے جو ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ اب پٹی پر مسح کر لے یہی کافی ہوگا، فابیہ ہوگا۔ زکام یا اشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی یا امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے اور سر کے ہر ذرہ پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ بعد سر جو ہے وہ دھو ڈالے، باقی غسل کے ادا کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی بندے کو زکام ہے اور اس کو کسی اچھے ماہر ڈاکٹر نے یا حکیم نے بتایا کہ اگر وہ تو نہائے گا یا غسل کرے گا تو یا مرض بڑھ جائے گا یا اور امراض جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے، یا اشوب چشم ہے یعنی آنکھ میں تکلیف کا کوئی مرض نکل آیا ہے اور کسی اتھینٹک ڈاکٹر نے یا حکیم نے اس کو بتلا دیا ہے کہ اگر غسل کیا جائے یا اس پر پانی بہایا جائے گا تو اس سے اور بھی امراض پیدا ہو جائیں گے یا مرض دیر سے ٹھیک ہونے کا خدشہ ہوگا، تو اب جو ہے وہ غسل کے اندر جو ہے سر کو نہ دھوئے بلکہ ظاہر جسم پر پانی بہا لے، باقی فرائض انجام دے لے، اور جب صحت یابی آ جائے یعنی صحت آ جائے، جب وہ زکام ٹھیک ہو جائے اور اشوب چشم ٹھیک ہو جائے اس کے بعد سر کو دھو لے، باقی جسم کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ویسے ہی غسل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔